ارطغرل کا رول ادا کرنے والے اداکار نے اپنی بہترین پرفارمنس کا اظہار کیا، خاص طور پر ان کا نڈھال انداز میں عثمان کو پکارنا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے سینے سے لگا رہنا ایک باپ کی اپنے سب سے چھوٹے بیٹے سے محبت کے بہترین لمحوں کا اظہار تھا، اور پھر بیٹا بھی وہ جو ان کے آبا کے خوابوں کی تعبیر بننے والا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل چینل۔ کرولش عثمان سیزن 2 ایپیسوڈ 34 آن ایئر ہو چکی ہے۔ امید ہے سب نے اسے دیکھا اور پسند کیا ہوگا۔ گزشتہ سے پیوستہ کہانی جال میں بنے جال اور چال میں چلی چال کے ساتھ کچھ اور گتھیاں سلجھاتی اور کچھ نئی گرہیں لگاتی ہوئی آگے بڑھی۔ جہاں تک اس پوری قسط کا تعلق تھا، عثمان اپنے سر لگے بہت سے الزامات سے بری ہو گیا، جس عقل مندی اور سمجھداری سے عثمان نے گیہاتو کے بیٹے منگ کی غداری کا پردہ اس کے باپ کے سامنے فاش کیا، وہ مناظر قابل تعریف تھے۔ اور جس طرح گیہاتو نے اپنے بیٹے کا فیصلہ کیا وہ حیرت انگیز تھا۔ حیرت ہوئی کہ جہاں چنگیز خان کا پوتا انتہائی ظالم تھا، وہیں اتنا عقل مند، متحمل اور مذاکرات پر اتنا یقین رکھنے والا بھی تھا۔ لیکن اس سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ اس نے اپنے بیٹے کو موقع نہ دیا کہ معلومات حاصل کی جا سکیں کہ منگ کا مددگار اور سہولت کار کون تھا۔ رائٹر نے بلا وجہ کہانی کو طول دیتے ہوئے یاولک ارسلان کے کردار کو بلا وجہ طویل کر دیا، جبکہ معاملہ بالکل اس کے برعکس تھا۔ ارطغرل غازی کے جنت کے راستوں پر چلنے والے قدموں میں کچھ اور تیزی آ گئی ہے، ان کی بیماری کچھ اور شدت اختیار کر گئی ہے، اور شاید اگلی ایک دو قسطوں میں ناظرین کو ان کی جدائی کے غم کا بوجھ برداشت کرنا پڑے۔ لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ اتنے بڑے اور منظم قبیلے میں ایک بھی طبیب نہیں جو کسی ہنگامی صورتحال میں طبی امداد فراہم کر سکے۔ ارطغرل کا کردار ادا کرنے والے اداکار نے اپنی بہترین صلاحیتوں کا اظہار کیا، خاص طور پر ان کا نڈھال انداز میں عثمان کو پکارنا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے سینے سے لگا رہنا ایک باپ کے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے سے محبت کے بہترین لمحوں کا اظہار تھا، اور پھر بیٹا بھی وہ جو ان کے آبا کے خوابوں کی تعبیر بننے والا تھا۔ بیماری کے سین میں بامسے، عبد الرحمن، گندوز، ساوچی، عثمان سب ہی تو تھے، لیکن ترگت اور اینگن التان کی بہت کمی محسوس ہوئی، اور پھر اس کمی کے ساتھ مجھے ترگت اور اینگن التان سے شدید نفرت کا احساس ہوا کہ اگر یہ دونوں ایکٹر جنہیں عوام کی محبت اور پذیرائی نے اس مقام تک پہنچایا تھا اپنے اپنے کرداروں میں خود موجود ہوتے تو دیکھنے والوں کے دل ان کی محبت میں خون کے آنسو روتے، لیکن انہیں بھلا دیکھنے والوں کے احساسات کی کیا پرواہ تھی؟ انہیں تو اس امیج کے خراب ہونے کی پرواہ تھی جو بڑھاپے کے میک اپ سے ان کے جوان رنگ و روپ پر پڑتا۔ اس کے لیے میں آفرین کہوں گا بامسے، عبد الرحمن اور سیلجان کو، جنہوں نے جوانی میں بڑھاپے کی کردار قبول کر کے اپنے محبت کرنے والے ناظرین سے بے وفائی نہیں کی۔ بامسے جس مشن کو کامیابی سے مکمل کر کے واپس آ چکے ہیں، اس کے بعد اس گیٹ اپ کی انہیں ضرورت نہیں رہی۔ سیلجان کے آنے کا جس شدت اور محبت سے ناظرین کو انتظار تھا، ان کی انٹری اتنے بھرپور انداز سے نہ ہو سکی۔ ان کا واپس آنا کوئی بہت بڑا دھماکہ نہ کر سکا۔ گیہاتو کا رول کرنے والے اداکار نے ایک مرتبہ پھر اپنے کردار کے ساتھ انصاف کیا۔ ساوچی کی کردار کی سمجھ نہیں آ رہی۔ جہاں تک تاریخ ہمیں ساوچی کے بارے میں بتاتی ہے، وہ ایک عالم فاضل اور جدید علوم کا ماہر، سلجھا ہوا عقل مند انسان تھا، لیکن اس قسط میں وہ دوبارہ ایک وسیلہ اور انا پرست سردار دکھایا گیا ہے۔
گندوز جس کی پرورش اس کے باپ، ماں، دادی، بام سے، ترکت اور آرتک بے جیسے بہادر جنگجوؤں کے ہاتھوں ہوئی، جو بچپن سے لکڑی کی تلوار اٹھا کر اپنے بھائیوں اور قبیلے کی حفاظت کا قصد کیا کرتا تھا۔ دادی کا سرخ ٹانگوں والا میمنہ، نہ جانے اسے کیوں پیچھے پیچھے رکھا جاتا ہے، حالانکہ وہ ایک بہترین بہادر جنگجو ہے اور بھائیوں کی محبت کے شیرے میں ڈوبا ہوا بھائی، ہمیشہ اپنے بھائیوں سے باپ کی طرح محبت کرنے والا گندوز، نہ جانے اس کے کردار کو اتنا دبا ہوا کیوں دکھایا جا رہا ہے۔ ہاں، آج کی قسط کے ایک سین میں اس نے بڑا بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ڈرامے کا سب سے دلچسپ سین تھا جب عثمان اور آیا نکولا کا آمنا سامنا ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہیں۔ نکولا: اچھا تو تم ہو چروائے عثمان؟ عثمان: ہاں